بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حج بیت اللہ۔ یہ حج جو کہ دین اسلام میں تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے، اور یہ حج جو کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور یہ حج حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو تمام اسلامی عبادات کا مجموعہ ہے، اور یہ کہ حج میں ہر اسلامی عبادت کی خوشبو اور جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، چونکہ حج کے لیے جو مخصوص وقت مقرر ہے، چونکہ وہ وقت آ چکا ہے، تو لہذا اپنے محترم مہمان کی زبانی اس سلسلے میں مفصل استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ کہ جزاکم اللہ خیرا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ آمین یا رب۔ حج بیت اللہ کے تعلق سے ابتدا میں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو لفظ حج ہے، اس کے لغوی و لفظی معنی، مزید یہ کہ شرعی و دینی اصطلاح میں لفظ حج کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حج کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کا ہے، یعنی کسی جگہ جانا۔ صحیح۔ یہ لغت میں اس کا معنی ہے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مخصوص عبادت کے لیے کی نیت سے مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے مخصوص جگہ کا قصد کرنا۔ صحیح، اور مخصوص وقت میں، اور مخصوص وقت کے اندر۔ جی صحیح، سبھی کچھ مخصوص ہے۔ جی، وہ عبادت بھی مخصوص ہے، یہ نہیں کہ انسان وہاں جائے اور کچھ بھی اعمال انجام دے کر آ جائے، وہ اعمال مخصوص ہیں۔ جی، وہ جگہ بھی مخصوص ہے کہ حج مخصوص مقامات پر ہی ہوگا، نہ کہ دنیا میں کسی اور جگہ۔ جی، اور اس کے لیے وقت بھی مخصوص ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان اپنی سہولت کے مد نظر جب چاہے جا کر حج کر کے آ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ تو یہ تو حج کے معنی اور حج کی تعریف ہو گئی۔ تو دین اسلام میں حج کی اہمیت کے بارے میں روشنی ڈالیے گا۔ جی، جیسا کہ آپ نے پہلے بتلایا کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جی، اور اس کی رکنیت اور اس کی اہمیت قرآن اور حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ صحیح۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جی، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور استطاعت میں جیسے کہ استطاعت بدن اور استطاعت زاد اور راحلہ، جی، تو یہ ہو گیا قرآن مجید سے اس کی فرضیت کا ثبوت۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے معروف کہ بنیاد اسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت جو لا الہ الا اللہ اور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جی، یہ شہادت پر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان وحج بیت اللہ، صحیح، اور رمضان کا روزہ اور حج بیت۔ صحیح۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حج جو ہے یہ ان عبادات میں سے ہے کہ جنہیں ارکان اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اجماع سے جو ہے یہ ثابت ہے کہ یہ رکن ہے۔ تو ارکان اسلام میں یہ جو شامل ہے یہ عبادت یا دیگر جو 5 ارکان اسلام ہیں، تو اس سے اہمیت کیسے واضح ہوتی ہے؟ یعنی ارکان یعنی بنیادی ارکان، جی، کہ بنیاد ہوگی تو عمارت قائم عمارت رہے گی، ہوگی۔ جی، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکے گی۔ جی، تو حج کی تعریف اور حج کی اہمیت
تو حج کی تعریف جب آپ نے بیان فرمائی تھی تو ساتھ یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ جگہ بھی مخصوص ہے اور یہ کہ وقت بھی مخصوص ہے اور اعمال بھی مخصوص ہیں، تو وہ یعنی اوقات جو مخصوص ہیں وہ کون سے اوقات ہیں حج کے لیے؟ وہ اوقات جیسے شوال ہے، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ ہے، اور ذوالحجہ کے جو شروع کے جو ایام ہیں، جی ابتدائی 10 دن. ابتدائی 10 دن. صحیح ہے. تو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ وقت مخصوص ہے حج کی ادائیگی کے لیے، اور جو جگہ مخصوص ہے ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ حج کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جی، حج کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جی. اور اس میں سے ایک معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جی. کہ جو مقبول حج ہے اس کے لیے صرف جنت ہی اس کا بدلہ ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر حج مبرور یعنی حج مقبول ہوا کسی کا تو اس کا بدلہ جو ہے جنت ہی ہے، جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی جنت سے کم اور کچھ نہیں ہے. جی جنت یقینی ہے گویا اس کے لیے انشاءاللہ. اور مزید فرمائیے گا. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جی. فرمایا اس حدیث کے اندر کہ جس نے حج کیا اور اس کے درمیان جو ہے کوئی نامناسب باتیں نہیں کی، جی. ولم یفسق اور فسق و فجور میں نہیں مبتلا ہوا، صحیح. رجع کیوم ولدته امه، تو وہ وہاں سے گناہ اس کے ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ اس کی نئی پیدائش ہوئی. جی جس روز اس کی پیدائش ہوئی تھی تو گناہوں سے پاک اور صاف تھا، تو بعینہ ہی اسی طرح اب وہ حج کے بعد گویا کہ یوں لوٹ رہا ہے کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہے. تو حج کے آداب کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے گا کہ انسان جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اسے چند آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. جی جی تو آداب تو بہت سارے ہیں لیکن سر فہرست جو چیز ہے تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے. جی آداب میں جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. فرمایا کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی انہی معلوم مہینے کے اندر جو ہے حج کیا جاتا ہے. جی تو یعنی جو مقرر ہے. جی صحیح. تو جو اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق، تو نامناسب بات نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، جھگڑا اور لڑائی نہ کرے حج میں، صحیح. اور جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. وتزودوا، اور زاد راہ اختیار کرو. جی. فإن خیر الزاد التقوی، اور تقوی یہ سب سے بہترین توشہ ہے، بہترین زاد ہے، صحیح. زاد راہ ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو. یہ آیت جو ابھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کیا، یعنی ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی حج کے لیے روانہ ہوا ہے، حج کر رہا ہے، تو اسے اللہ کی طرف سے، خود قرآن کریم میں خود اللہ کی طرف سے جو آداب سکھائے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہی آداب اہم ترین ہیں. ویسے تو بہت سے آداب ہیں حج کے، جی لیکن یہ اہم ترین ہیں، سر فہرست ہے، ان کی رعایت انتہائی ضروری ہے. تو خود اللہ کی طرف سے آداب یہ سکھائے گئے، اور یہ کہ سخت الفاظ میں تنبیہ کر دی گئی. فلا رفث، وہاں کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو، بری باتیں، نامناسب باتیں، نامناسب کوئی بھی کام. ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہ ہو کسی بھی شکل میں ہو. اور بطور خاص یہ بھی کہ ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہ کرنا. تو ان آداب کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، وہاں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی تاکید، ایسا کوئی حکم، ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا. لیکن حج کے بارے میں بطور خاص کہ ولا جدال فی الحج، کے لڑائی جھگڑا وہاں حج کے دوران نہ کرنا. تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے. جی
اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے اس میں اسلوب، یہ نہیں کہا کہ تم ایسا نہیں کرو، فلا رفثا، جی بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کا وجود ہی نہ ہو، اس کا وجود ہی نہ ہو. جی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، بلکہ یہ اس طرف جو ہے خبردار کیا کہ تم خیر ہی کرو، صحیح ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم خیر کرو گے اس کو خوب جاننے والا ہے. جی وتزودوا، اور توشے راہ، صحیح ہے، زیادہ راہ، زاد راہ لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور تقوی جو ہے یہ سب سے بہترین زاد راہ ہے. جی یہاں پر اس آیت کا نزول خاص طور سے اس کے لیے ہوا کہ کچھ لوگ تھے یمن کے، وہ آتے تھے حج کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لاتے تھے کھانے پینے وغیرہ کا، ایسے ہی پھر اس کے بعد جا کر کے وہاں پر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. جی تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اب اس سے یہ بھی ہوتا ہے بہت سارے اس زمانے کے اندر بھی جی جا کر کے روتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، صحیح تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ بھیک جو ہے تقوی کے خلاف ہے. صحیح ہے. اپنے لیے زیادہ سفر کا انتظام کرو، کھانے پینے کا سامان اور اس کے لیے جو روپیہ پیسہ وغیرہ جی یہ انتظام کرو، ایسے مت جاؤ. اور جب تم سفر حج کے موقع پر زیادہ راہ تیار کرو کہ یہ سامان بھی رکھا ہے وہ سامان بھی رکھا ہے، تو ایک چیز ساتھ لینا نہ بھول جانا جو کہ سب سے اہم ہے، وہ ہے تقوی، جی خوف خدا. اس چیز کو اپنے زیادہ سفر میں ضرور شامل کر لینا. اور یہ کہ جو یہ فرمائے کہ وہاں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، تو حج میں تو لڑائی جھگڑے کا امکان بہت ہوتا ہے جی کہ نہ وقت پہ سونا ہے، نہ وقت پہ کھانا ہے، نہ وقت پہ پینا ہے، نہ وقت پہ جاگنا ہے، کچھ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اور یہ کہ پردیس ہے، تکلیف ہے، خیمے کی زندگی ہے، کبھی فٹ پاتھ پہ سونا ہے، کبھی میدان میں رات گزارنی ہے، تو ہر کوئی چڑچڑا ہے. جی اور جب چڑچڑا ہوگا تو یعنی اگر مجھے تکلیف ہے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی دوسرے کی مجھے کوہنی لگ گئی یا ٹھوکر لگ گئی تو وہ بھی میری طرح بے آرام ہے. لہذا فوراً مشتعل ہونے کی بجائے، لڑائی جھگڑا برپا کرنے کی بجائے صبر کا دامن تھامے رکھے انسان حج کے دوران، ہمیشہ ہی، بالخصوص حج کے دوران. جی تو یہ بات جو ہے یعنی سفر حج پہ روانگی سے پہلے اس چیز کو گرہ سے باندھ کے رکھنا ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی لیکن ہم نہیں کریں گے، شیطان بہکائے گا. کیونکہ یہ تقوی کے خلاف ہے. بے شک جو آدمی جس کے اندر تقوی ہوگا یہ ساری چیزیں ان سے بے نیاز ہو جائے گا، چھوڑ دے گا. اور ضروری نہیں کہ کسی غیر کے ساتھ کوئی لڑائی ہوگی، بلکہ اپنے ہی جو ساتھی ہیں، شاید میاں بیوی ہیں، بھائی بھائی ہیں، لیکن چونکہ سبھی بے آرام ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو مزاج میں چڑچڑاپن ہوگا. اس لیے صبر کو اپنانا اور لڑائی جھگڑے سے بچنا بہت ضروری ہے. جو کوئی وہاں لڑائی جھگڑا کرے گا گویا اپنے ہی ہاتھوں اپنا حج خراب کر کے آ جائے گا. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، جیسے کہ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حج بیت اللہ، تو حج کی اہمیت کے بارے میں، حج کی فضیلت کے بارے میں، حج کے آداب کے بارے میں آپ نے اس سے قبل رہنمائی فرمائی اور گفتگو فرمائی. اب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جب حج اس قدر اہم ترین عبادت ہے کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے، تو پھر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حج کس پر فرض ہے. ارشاد فرمائیے گا. جی، ہر آزاد مسلمان جو صحیح العقل ہو اور بالغ ہو اور اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی حج کی استطاعت بھی اس کے پاس ہو. صحیح ہے. اور استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کا بدن صحیح البدن ہو جی اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ وہاں سے جا کر کے واپس آ سکتا ہے. جی، تو صحیح البدن ہو یعنی حج کے دوران یہ جو سفر ہے، آمد و رفت کی مشقت ہے، جی وہ برداشت کر سکے. پھر وہاں جو مناسک حج کی ادائیگی ہے، کبھی طواف ہے، کبھی سعی ہے، کبھی رمی ہے، منی مزدلفہ آمد و رفت ہے، تو جسمانی طور پر وہ یہ تمام اعمال انجام دینے کے قابل ہو، اتنا صحت مند ہو.
اور مالی طور پر یہ کہ آمد و رفت کے اخراجات، وہاں قیام کے اخراجات، اور اس کی غیر موجودگی میں اپنے جن اہل و عیال کو وہ چھوڑے جا رہا ہے جی ان کے ان کے لیے بھی نان نفقے کا انتظام ہے، بالکل، تب حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ جب حج کی نوبت آئے گی تو حج کی مختلف اقسام ہیں، تو اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ جی استطاعت میں اور بھی چیزیں ہیں جی کہ جن کے بغیر جو ہے استطاعت متحقق نہیں ہوگی، صحیح ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ انسان جو ہے وہ صحت مند ہو، جی پھر یہ کہ راستہ بھی جو ہے مامون ہو، صحیح ہے، اس میں کوئی خوف نہ ہو، جان و مال کا جان و اندیشہ مال نہ کا، ہو۔ جی اسی طرح سے جیسے وہ زاد اور راحلہ یعنی توشہ راہ اور سواری کا بھی انتظام ہو، صحیح ہے، اور یہ کہ کوئی ایسا معنی نہ ہو جو اس کو روک دے، جی رکاوٹ نہ ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، جی صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح ہے۔ یاد رکھنے کی۔ تو حج کی اقسام کیا ہیں؟ اب حج کے اقسام میں 3 قسم کے حج ہوتے ہیں، جی ایک تمتع ہے، قران ہے دوسرا، اور افراد ہے۔ جی تیسرا افراد، جی تیسرا صحیح، افراد ہے۔ جی جی تمتع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے احرام عمرے کا باندھے جی اور نیت کرے صرف عمرے کی، اور وہاں پر جا کر کے عمرہ کر کے پھر وہ حلق یا قصر کر کے جی احرام سے نکل جائے، اور ایک جو مطلب جو عادی زندگی ہے اس طرح سے ہو جائے گا جی، حلال ہونے کے بعد۔ یعنی حج کے مہینوں میں وہ گیا ہے، عمرے کی نیت کی ہے، جی صحیح ہے، آگے پیچھے عمرے کی نیت سے جائے گا تو وہ الگ معاملہ وہ الگ بات ہے، نہیں حج کے زمانے میں جی کی ہاں، بات ہو رہی ہے۔ حج کے زمانے میں وہ گیا ہے، ہاں جی، پہلے ابتداءً عمرے کی نیت ہے اور وہاں پہنچا ہے، عمرہ کیا ہے، کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے صحیح ہے حج جی، کے کہ وقت کا، وقت مخصوص ہے، جی مقصود صحیح ہے جی، تو عمرہ کر کے پھر وہ احرام سے اور نکل جائے گا، جی اور پھر 8ویں تاریخ کو جی پھر وہ احرام باندھے گا حج کا، اور اس کے بعد وہاں سے منی، مزدلفہ، منی اور عرفات، اور اس کے بعد مزدلفہ، اور یہ سب اعمال کرے گا۔ جی حج مکمل کرے جی گا۔ تو تمتع یہ ہو گیا کہ ایک ہی سال اس نے جو ہے حج کے مہینوں میں جا کر پہلے صرف عمرہ کیا ہے، پھر وہ آزاد ہو گیا، حلال ہو گیا، احرام کھول دیا، جب حج کے دن شروع ہوئے تو اب اس نے حج بھی کیا، یہ تمتع ہو گیا۔ اور اس کے بعد قران کا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی ساتھ ہو، جی صحیح ہے، وہ میقات پر گیا، اس نے وہاں پر نیت کی اور کہا کہ اللہم لبیک عمرۃ و حجہ، صحیح ہے، دونوں ایک ساتھ جی گیا، وہاں پر طواف وغیرہ کیا، اور وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ حج کو بھی نہ پورا کر لے، جی صحیح وہ اپنے احرام ہی میں رہے گا، جی، یعنی عمرہ کیا اس کے بعد بھی وہ مسلسل احرام میں ہی رہے جی گا، صحیح ہے وہ بیچ میں حلال نہیں ہوگا۔ جی۔ اور اس کے بعد افراد ہے کہ آدمی صرف حج کی نیت کرے، جی اللہم لبیک حجن، صحیح ہے تو وہ بھی ایسے ہی احرام میں رہے گا جب تک کہ حج کے اعمال ختم نہ ہو جائیں۔ جی، یعنی وہاں جا کر پہلے وہ عمرہ نہیں کرے گا۔ جی تو اب جب کوئی سوچے گا کہ میں حج کروں تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حج کی یہ 3 قسمیں ہیں، تو اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اختیار ہے کہ ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک قسم کو وہ اختیار کر لے، منتخب کر لے۔ جی لیکن یہاں پر ایک چیز اور خبر یعنی بتلانے کی ضرورت ہے صحیح ہے، کہ تمتع جو ہے یہ سب سے افضل صحیح قسم ہے، جی جی بلکہ بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، صحیح ہے لیکن افضلیت کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ تمتع جو ہے جی، یہ افضل ہے۔ یہ شرعی لحاظ سے بھی اور انسان کے اپنے ذاتی احوال جی کی مناسبت سے اسی میں آرام بھی سہولت ہے۔ جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مطلب شدت سے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے جی کہ پہلے عمرہ کر لو، اس کے بعد، اور خاص طور سے اس کے لیے جو ساتھ میں ہدیہ نہیں لے کر کے گیا ہے، جی، اگر ہدیہ لے کر کے آج تو کل تو کوئی ہدیہ لے کر کے جاتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تو تمتع اس کے حق میں ہدیہ یعنی جانور، جو قربانی کے جانور ہیں۔ جی اس میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جی کہ پیسہ بچانے کے لیے حج افراد کی نیت کرتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، اس حج کے بعد پھر عمرہ کر رہے ہیں، صحیح ہے، یہ غلط ہے، جی، کیونکہ یہ صرف پیسہ بچانے کے لیے تاکہ قربانی نہ کرنی پڑے۔ صحیح ہے جی، تو اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو انما یتقبل اللہ من المتقین جی ولیس من البخلاء المحتالین، صحیح ہے، کہ متقیوں سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جو حیلہ بہانہ کرتے ہیں
کنجوس ہیں ان سے قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں رہ جاتا ہے. صحیح ہے. اور جو قربانی کا معاملہ ہے تو اگر کوئی پیسے خرچ نہیں کر سکتا یا کسی بھی وجہ سے تو روزہ رکھے. جی. تو اب قربانی جو ہے حج تمتع، حج قران، حج افراد، یہ 3 اقسام میں سے کون سی قسمیں ہیں کہ جن میں قربانی جو ہے وہ ضروری ہے؟ جی، جو پہلی 2 قسمیں یعنی کہ تمتع میں اور قران میں جی یہ قربانی ضروری ہے. صحیح ہے. اور اگر قربانی کی گنجائش نہیں ہے تو 3 دن 10 دن روزے رکھے گا، 3 دن حج کے دوران اور باقی 7 دن جو ہے واپس اپنے وطن لوٹ جانے کے بعد. تو یہ حج کی 3 قسمیں ہو گئی، تمتع، قران اور افراد. تو ان میں مختصر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمتع اور قران جو ہے یہ گویا کہ اس نے 1 سال میں ایک ساتھ 2 عبادتیں کر لی. جی. عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، 2 عبادتیں ہو گئیں. جبکہ افراد جو ہے تیسری قسم جو کہ حج کی ہے، اس نے صرف 1 عبادت کی ہے، یعنی صرف حج کیا ہے، جی. عمرہ نہیں کیا. تو اب ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ان تینوں اقسام میں سے کوئی ایک قسم کسی حاجی نے اختیار کر لی تو اب آگے جب وہ مزید پیش قدمی کرے گا تو اسے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حج کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں. جی. تو یہ تینوں کیا چیزیں ہیں اور ان تینوں میں آپس میں فرق کیا ہے؟ جی. رکن کہتے ہیں اس عمل کو کہ جس کے بغیر عبادت ہوگی ہی نہیں. جی، حج ہوگا ہی نہیں. حج ہوگا ہی نہیں. جی. صحیح. اور یہ کتنے اور رکن یہ ہیں؟ حج کے جو ہے ارکان 4 ہیں. جی. پہلا رکن ہے الاحرام. صحیح ہے. اسی طرح سے وقوف عرفہ. جی. اور تیسرا جو ہے رکن ہے طواف افاضہ، اس کو طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. اور چوتھا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. جی. تو یہ 4 ارکان ہو گئے. جی. اور رکن سے مراد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی عمل چھوٹ گیا تو اس کا حج ہی صحیح نہیں ہوگا. جی. اور اس کے بعد واجبات کیا ہیں؟ واجب یہ ہے کہ حج تو صحیح ہو جائے گا اس کو چھوڑ دینے سے، جی. لیکن دم اس کے اوپر واجب ہوگا. صحیح. یعنی ایک بکری ذبح کرنا پڑے گا. صحیح. بکری یا بکرا. صحیح ہے. تو یہ واجبات کیا چیزیں ہیں؟ ہاں، یہ واجبات 7 ہیں. پہلا ہے میقات سے احرام باندھنا. جی. دوسرا ہے یعنی صرف احرام باندھنا تو رکن ہے، رکن ہے. جی. ضروری ہے. ہاں، لیکن اگر میقات چھوڑا سے تو حج ہی نہیں ہوگا. جی لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. واجب ہے. جی. جی. اسی طرح سے دوسرا جو واجب ہے وہ عرفہ میں وقوف کرنا سورج غروب ہو جانے تک. جی. بعض لوگ کہتے ہیں بہت پہلے ہی نکل کے بھاگ جاتے ہیں. یعنی جو وقوف عرفہ ہے، عرفات میں جو قیام ہے 10 ذوالحجہ کو، یہ رکن ہے، یہ ضروری ہے. لیکن غروب آفتاب تک وقوف جو ہے یہ واجب ہے. جی. یعنی یہ فرق ہے دونوں باتوں میں ذرا. جی. صحیح ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سے تیسرا جو واجب ہے یہ مزدلفہ میں رات گزارنا. جی. بلکہ بعض نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنے کو رکن کہا ہے. جی ہاں. کہ اس سے حج خراب ہونے کا ڈر ہے. صحیح ہے. جی. بہرحال یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور مزدلفہ میں رات گزارنا چاہیے. صحیح. چوتھا واجب ہے جمرات کو رمی کرنا. جی. پانچواں ہے کہ تشریق کی راتوں میں مینا کے اندر رات گزارنا. صحیح ہے. چھٹا ہے سر کو موڑنا یا بال چھوٹے کرنا. جی. ساتواں ہے طواف وداع. جی. تو یہ 7 واجبات ہیں. جی. اور واجب سے مراد یہی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی عمل انسان نے چھوڑ دیا تو اس کے ذمہ دم ضروری ہے. جی. یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے. جی. اسی طرح سے کوئی اگر عورت کی حیض کی حالت میں ہو گئی تو اس کے اوپر بھی طواف وداع واجب نہیں ہے. جی. اس کو رخصت دی گئی کہ وہ بغیر طواف وداع کے جا سکتی ہے. جی. تو یہ تذکرہ ہو گیا ارکان کے بارے میں اور پھر واجبات کے بارے میں، اور یہ کہ حج کی سنتیں کیا ہیں اور سنت سے کیا مراد ہے؟ جی. سنت جو ہے وہ ہے کہ جس کو چھوڑ دینے سے کوئی چیز نہیں ہے. جی. اگر اپنائے تو بہت اچھی بات ہے. جی. لیکن اگر نہیں کیا تو اس پر نہ کوئی دم ہے نہ کوئی حج میں کوئی خلل پڑے گا. کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. جیسے کہ طواف قدوم ہے. جی. اور طواف قدوم میں یہ جو چادر دائیں جو ہے کندھے سے نیچے کرنا، اضطباع. جی. کہ دائیں کندھے کو کھلا رکھنا اور چادر جو ہے حرام کی چادر اس کو کندھے کے نیچے سے بغل کے نیچے سے گزارنا. جی. جی. یہ صرف سنت ہے. جی. اور چھوٹے چھوٹے قدم کود کر کے جو ہے جلدی چلنا. صحیح ہے.
جو 3 پہلے جو اشواط ہیں، یعنی 3 جو یعنی ٹرن سب سے پہلا جو طواف ہے جسے طواف قدوم کہتے ہیں، اس کے بھی صرف پہلے 3 چکروں میں 3 چکروں میں جی یہ رمل یعنی قدرے جی تھوڑا یوں تیز چلنا ہوں اگر گنجائش ہو، ورنہ اگر رش ہے گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کی اور ضرورت پھر یہ صرف مردوں کے لیے ہے، جی عورتوں کے لیے نہیں ہے صحیح ہے۔ اور وہ جو اصطباح ہے کندھا کھلا رکھنا، وہ بھی صرف مردوں کے لیے جی۔ اس کے بعد ہے سنت حجر اسود کو بوسہ دینا جی اگر ممکن ہے، صحیح ہے پھر صفا اور مروہ پر چڑھنا جی یہ بھی سنت ہے، اگر کر سکتا ہے تو بہتر ہے، نہیں کر سکتا ہے تو کوئی تو تکلف نیچے سے ہی نہیں گزر جائے جی۔ صحیح ہے اور اس کے بعد ہے سنت ذکر و اذکار میں لگا رہنا، دعاؤں میں صحیح ہے، وقت گزارنا جو بھی دعا جو ہے جو ثابت ہے، جی ہاں، کوئی مخصوص دعائیں مخصوص موقف پر جو مخصوص ہے وہ جو دعا کرے مخصوص ہے وہ ٹھیک ہے، جیسے کہ آگے تذکرہ کیا جائے گا، اور جو جس جگہ کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے نہیں ہے وہاں نہیں کرنا چاہیے تو خاص دعا کی پابندی ضروری نہیں ہے، جو بھی دعا مانگے۔ جی جی تو جب یہ تذکرہ ہو گیا ارکان کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، اور یہ کہ سنتوں کے بارے میں، تو ارکان میں سب سے پہلی چیز ہے احرام۔ تو احرام میں جب انسان ملبوس ہو جائے گا تو کچھ پابندیاں اس پر لاگو ہو جائیں گی، جی جنہیں محظورات الاحرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو دوران احرام ممنوع ہیں۔ تو وہ کیا ہیں کام؟ جی احرام کے جو ممنوع امور ہیں جی وہ 8 ہیں۔ صحیح اس میں سے پہلا یہ ہے کہ آدمی بال کاٹ نہیں سکتا، جی اسی طرح سے ناخن کاٹنا یہ جو ہے دوسرا جی ممنوع صحیح امر ہے۔ تو یہ وقفے کے بعد مفصل سنیں گے آپ جی سے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو چل رہا ہے حج بیت اللہ، تو آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ حج کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں۔ ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے احرام۔ احرام میں ملبوس ہو جانے کے بعد حاجی یا عمرہ کرنے والا انسان اس پر چند پابندیاں لاگو ہو جایا کرتی ہیں۔ جی تو اس بارے میں حاجی کو یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کو علم ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا پابندیاں ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ جی وہ 8 پابندیاں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی جو ہے بال نہیں کاٹ سکتا، صحیح ناخن تراشنا یہ ممنوع ہے، جی اسی طرح سے مردوں کے لیے سر ڈھانکنا منع ہے، جی اور سلا ہوا کپڑا مردوں کو پہننا یہ بھی منع ہے، صحیح وہ اپنی وہی چادروں میں جو احرام باندھا ہے اسی میں رہے گا۔ جی اسی طرح سے بدن میں اور کپڑے میں خوشبو لگانا ہے، یہ بھی منع ہے۔ صحیح اسی طرح سے شکار کرنا جو ہے، اور وہ جو خشک جانور یعنی خشکی کے جانور ہیں جی ان کا شکار کرنا یہ بھی منع ہے، جی اور نکاح کرنا یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی جو مطلب مباشرت کرنا یہ بھی منع ہے۔ صحیح جی ہاں۔ تو یہ 8 چیزیں ہو گئیں جو کہ دوران احرام ممنوع ہیں۔ تو اگر کسی سے ان میں سے کوئی عمل سرزد ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی اس کے لیے اس کے اوپر فدیہ ہے۔ صحیح، کیا ہے وہ فدیہ؟ جیسے کہ بال اگر کسی نے کاٹ دیا ہے، جی اسی طرح سے اس میں ملایا جائے گا یعنی وہ بال جو ہے خواہ وہ سر کا ہو یا جسم کے کسی جسم بھی کے حصے کسی جی کا۔ صحیح ہے اس نے کاٹا ہے اگر، جی یا خوشبو لگایا ہے، یا کہ سر کو ڈھانک لیا ہے، جی یا سلا ہوا کپڑا پہن لیا ہے، ناخن تراش لیے ہیں، جی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ جی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ جی فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کے بالوں کو موڑو نہیں، جی تو اس میں سارے جسم کے بال آ گئے، صحیح یہاں تک کہ ہدی جو ہے اپنی جگہ پہنچ جائے۔ جی فمن کان منکم مریضا، جو آدمی مریض ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، تو پھر وہ ایسا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر فدیہ ہے، روزے کا یا صدقے کا یا قربانی کا۔ جی
گویا کہ اختیار ہے کہ ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام بطور فدیہ جی ادا کیا جائے گا. تو یہ تین کام کیا ہیں؟ ففدیۃ من صیام، جی روزے رکھے. روزہ رکھے گا، 3 دن کا روزہ رکھے گا. جی اب وہ چاہے پے در پہ ہوں یا الگ الگ ہوں. جی جی ایک ساتھ ہوں یا الگ الگ ہوں. اور حج کے ایام میں ہوں یا حج کے بعد ہوں. جی تو یہ پہلی چیز ہو گئی، پہلی چیز ہو گئی. جی دوسرا ہے صدقہ، جو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. جی اور ہر مسکین کے لیے وہ جو کھانے کی مقدار بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدھا سا. جی اسی طرح سے سا تقریباً 2.5 کلو ہے. جی مقصد ہے کہ کھانا کھلا دے. کھانا کھلا دے. جی جس 6 مسکینوں کو. جی اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک بکری ذبح کرے یا بکرا. یعنی اگر یہ کام کسی نے احرام کے دوران کیے کہ اس نے اپنے بال کاٹ لیے سر کے یا جسم کے کسی بھی حصے کے، یا خوشبو لگا لی، یا سر ڈھانپ لیا، یا ناخن تراش لیے، تو اسے اختیار ہے کہ وہ جو فدیہ دے گا تو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام جو ہے جی کہ یا تو 3 دن روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک بکری قربان کرے گا بطور دم. اور فقراء کو تقسیم کر دیا. جی ہاں، خود اس میں سے نہ خود کھائے. میں سے نہیں کھائے گا. جی تو یہ معاملہ ہو گیا چند محظورات احرام کے بارے میں. تو انہی محظورات احرام یعنی وہ کام جو کہ احرام کے دوران ممنوع ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو معاملہ نازک ہے جس کام کا، وہ ہے جو ازدواجی تعلقات ہیں میاں بیوی کے. جی اگر کسی سے وہ غلطی سرزد ہو گئی تو اس کے لیے تو فدیہ الگ ہے. تو وہ کیا فدیہ ہے؟ اس کے لیے ہے کہ اس میں فرق کیا گیا. جیسے تحلل اول جی سے اگر پہلے ہو تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے. جی اور اس کے اوپر جو فدیہ دینا پڑے وہ بدنہ ہے، یعنی کہ اونٹ، جی اونٹنی. صحیح ہے. جی وہ دینا پڑے گا. یعنی بکری نہیں، بکری نہیں. جی بلکہ اونٹنی. جی صحیح ہے. اور اس کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ وہ حج کو مکمل کرے. جی یہ نہ سوچے کہ حج تو میرا خراب ہو گیا اب جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے، مکمل کرے. اور اگلے سال پھر اس کو حج کرنے کے لیے آنا ہے. جی یہ ہو گیا. یہ ہے اگر تحلل اول سے پہلے. جی ہے. جی تحلل اول کیا ہے؟ تحلل اول یہ ہے کہ جو یوم النحر میں 3 کام ہوتے ہیں، جی یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ. 10 ذی الحجہ کو، اس میں سے 2 کام اس نے کر لیا ہے تو وہ صحیح. تحلل اول ہو گیا. صحیح ہے. یعنی کہ رمی جمرۃ العقبہ، جو اس کو رمی کر دیا، جی یا آدمی نے پھر اس کے بعد سر مڈایا یا جی یا بال چھوٹا چھوٹے کیے. یہ بال 2 چھوٹا. کام ہو گئے. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام ہے طواف کا، جی اور جس کے ذمہ سعی ہے تو سعی بھی کرے گا. جی تو یہ جو سب کام ہے 10 ذوالحجہ کو کرنے کے کام کہ مزدلفہ سے صبح صبح مینا پہنچا ہے. سب سے پہلے اس نے وہ کنکریاں ماری ہیں، رمی کی ہے، یہ پہلا کام. دوسرا کام اس نے سر منڈایا یا چھوٹے کیے بال جو بھی کیا، یہ 2 کام. تیسرا کام طواف وغیرہ. تو ان کاموں میں سے 2 کام اگر کر لیے تو تحلل اول ہو گیا. جی تو اگر اس سے بھی پہلے یعنی 10 ذوالحجہ کو یہ 2 کام کرنے سے بھی پہلے ازدواجی معاملہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، تو اس کا یہ فدیہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ حج باطل اور ایک اونٹنی قربان کرے گا. جی حج کو مکمل کرے گا، چھوڑ کر نہیں جائے گا، آئندہ سال پھر آ کر حج کرے گا، تو یہ فدیہ ہے. اور اگر تحلل اول کے بعد یہ ہوا ہے، تحلل اول اور تحلل ثانی. تحلل ثانی یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو جو کرنے کے کام ہیں سبھی کام کر چکا، کر لیا. جی لیکن ان دونوں کے درمیان اگر یہ ازدواجی معاملہ ہوا ہے تو تب کیا فدیہ ہے؟ البتہ یہ ہے کہ تحلل اول کب ہوگا اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے. جمہور علماء جیسے ہم نے بتلایا جو اسی پر ہے. اسی پر ہیں. جی لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ رمی جمرہ کبریٰ کر لے گا تو تحلل اول ہو گیا. بہرحال یہ اختلاف بتلا دینا ضروری ہے. جی جمہور کے نزدیک یہ کہ رمی بھی کر لی اور بال بھی منڈوا لی، جی تب ہوگا تحلل اول. جی تحلل اول کے بعد اگر ازدواجی تعلق ہوا ہے جی تو اس کا حج تو خراب نہیں ہوگا، اس کا احرام جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. صحیح ہے. اب اس کے اوپر یہ ہے کہ آدمی پھر سے جا کر کے حل میں، جی یعنی حرم کے دائرے سے نکل کر کے جائے گا حل میں، اور وہاں سے پھر احرام باندھ کر کے آئے گا، اور باقی جو مناسک حج ہیں ان کو کرے گا. جی اور ایک دم بھی، ایک دم بھی بکری بھی دے گا. بکری اس کے ذمہ ہے. جی صحیح ہے. تو یہ تذکرہ ہو گیا اس بارے میں کہ جو محظورات الاحرام ہیں.
تو مزید اس سلسلے میں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حج جو کہ اس قدر اہم ترین عبادت ہے، تو اس میں بعض اوقات انسان سے کچھ ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں کہ جنہیں مخالفات کہا جاتا ہے، یعنی شرعی احکام جو کہ حج سے متعلق ہیں ان کی کوئی خلاف ورزی۔ جی تو مثلا کس قسم کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، تو آگاہی ہونی چاہیے، اس بارے میں کچھ جی بالکل۔ ارشاد فرما دیجیے۔ تو انہی مخالفات میں سے یہ ہے کہ آدمی جو ہے بدعت اور خرافات میں لگ جائے۔ جی اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ آدمی حج کرنے جاتا ہے، اور حج کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر مظہر توحید ہے، صحیح ہے۔ اب آدمی وہاں پر بھی جا کر کے شرک میں مبتلا رہے۔ بلکہ حج تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ملت ہے، جی، اور ابراہیم علیہ السلام تو حنیف، ملت کی پیروی کرنا کہ ہے۔ حقیقی موحد۔ جی بالکل۔ صحیح۔ اور اس کے بعد بدعت میں لگ جائے جو شرع سے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، جی تو یہ بہت بڑی مخالفت ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مخالفت یہ ہے کہ بغیر احرام کے میقات سے آگے چلا جائے۔ جی، کہ انسان نے خیال ہی نہیں کیا کہ احرام جو ہے میقات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو اور بغیر احرام کے جو ہے میقات سے آگے بڑھ گیا، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ جی مزید اسی طرح سے جو یہ کہا گیا کہ طواف قدوم میں جو دائیں کندھے کے نیچے سے جو چادر کرے گا اور یہ کندھا کھلا رکھے گا دائیں والا، تو 3 صرف چکروں میں ہے، کوئی آدمی پورے چکروں میں 7 میں جو ہے کھلا رکھ رہا ہے، یا کہ 7 میں وہ دوڑ رہا ہے، تو یہ بھی جی استباع تو پہلے طواف کے سبھی یعنی مکمل طواف میں ہے۔ جی پہلا جو طواف ہے طواف قدوم، تو اس میں یہ کندھا کھلا رکھنا ہے، لیکن صرف پہلے طواف میں۔ پہلے طواف میں جی ہاں۔ لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پہلا طواف کیا بلکہ پورے حج سے کے فارغ اندر ہو کھلا، جاتے ہیں، بلکہ اسی نماز پڑھتے ہیں جی، اور کندھا کھلا ہوا۔ کندھا کھلا ہوا، جبکہ منع ہے حدیث کے اندر۔ جی ہاں، کہ اور یہ کندھا منظر کھول بھی مکروہ سا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پورا جو ہے پھر وہ بار بار اس کا جو ہے احرام مزید نیچے جو ہے وہ لڑکتا چلا جا رہا ہے، تو جب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کندھا کھلا رکھنا، یہ صرف پہلے طواف یعنی طواف قدوم کے موقع پر ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہے۔ مگر لوگ اس بات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پورے حج میں کندھا کھلا لیے پھرتے ہیں، جی جی تو اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور رمل جو ہے یعنی پہلے 3 چکر، صرف پہلا طواف، اس کے بھی صرف پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی قدرے کچھ تیزی سے، یا جیسے بھی اس کی کیفیت ہے کہ قدم اٹھا کر چلنا، اس میں ایک حکمت تھی، ایک تاریخی پس منظر ہے جی کہ جسے بیان کرنے کا فی الحال موقع نہیں ہے، جی تو یا مختصر بیان کر دیجئے کہ کیا حکمت تھی اس کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب مسلمان وہاں پر آئے جی تو کافی نے کہا ان کو مدینے کے آب و ہوا نے کمزور کر دیا جی، ہے، بیمار کر دیا ہاں کسی لائق نہیں رہ گئے، جی تو اسی طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ذرا کود کر کے اور جی، کہ جس طرح فوجی پریڈ کرتا ہے اور اپنی گویا طاقت دکھاتا ہے، ظاہر کرو کہ ہم اب قوی ہیں، طاقتور ہیں، ہم بیمار نہیں پڑ گئے مدینہ جا کر، کہ ان لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی تو یہ جو رمل ہے یعنی قدر قدم یعنی اٹھا کر یا تیزی سے چلنا، یہ بھی اگر بسہولت ممکن ہو، یہ نہیں کہ انسان دوسروں کو دھکے لگا رہا ہے اور خود بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ایسا نہیں، اگر بسہولت ہو تو صرف پہلے طواف کے بھی صرف پہلے 3 چکروں میں یہ ہے، اس کے بعد کے کسی طواف میں نہیں ہے، جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ہر طواف میں ہی بھاگے جا رہے ہیں، تو یہ گویا کے خلاف ورزی ہے۔ مزید کوئی خلاف ورزی جس پر تنبیہ ضروری ہے؟ اسی طرح حجر اسود جو ہے جی، وہ اس کو بوسہ دیتے وقت یا چھونے کے وقت کافی جو ہے دھکا پیل کرتے ہیں اور جی، تکلیفیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور خود اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں، تو یہ بھی صحیح اس نہیں سے ہے بچنا چاہیے۔ جی۔ بسہولت ہو تو صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے رکن یمانی کو جو ہے بوسہ دینا یہ بھی مشروع نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جی، اور یعنی مخصوص ذکر و اذکار کا التزام یہ بھی صحیح نہیں ہے، کتابیں لے کر کے شور مچا رہے ہیں، باقی دوسرے جو بیچارے ہیں وہ خلل ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ صحیح کہ ایسی بات نہیں کہ فلاں طواف کا فلاں چکر ہے تو فلاں دعا، فلاں چکر ہے تو فلاں دعا،
ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ جبل عرفات پر اوپر تک چڑھ گئے وغیرہ مشقت وغیرہ، برداشت کرتے ہیں، یا جمرات کے موقع پر بہت زور سے پھینکنا کہ شیطان کو مارنے کا موقع ہے کہ جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، تو خوب زور سے مارو، یا وہاں لکڑی پھینکو، چپل پھینکو، تو یہ سب کام اسی ایسے طرح ہیں۔ سے عرفہ سے جو ہے غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا، جی یہ بھی ایک مخالفت ہے۔ جی مخالفت۔ تو آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اختتامی موقع پر تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے نہایت عمدہ انداز میں ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی الحال یہ گفتگو حج کے بارے میں نامکمل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں اسی موضوع یعنی حج بیت اللہ کے بارے میں گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔